ابھی آگے ایک اپریسیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ کے جو ریسنٹلی کلپس آئے ہیں اس میں جو قرآن اور احادیث اور اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہیں ان کے امیجز لگانا شروع کیے ہیں آپ نے، تو لوگوں کا بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے اس حوالے سے، تو یہ ایک اپریسیشن تھی۔ ہاں جی، یہ تو اپریسیشن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹیم ورک ہے اور جو اس کے پیچھے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی وہ اسی لیے ہم مجلس کو بغیر ان جے پی جیز کے اپلوڈ کرتے ہیں، سوائے وہ جے پی جیز جو پہلے کے تیار ہوں۔ کلپس کے اندر ہم وہ تمام کی تمام چیزیں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یعنی اس حوالے سے آسانی ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ آپ سے بھی کئی ایک میں یعنی جے پی جیز منگوا رہا ہوتا ہوں، میں جب لیکچر تیار کر رہا ہوتا ہوں نا، اس لیکچر کی تیاری کے دوران میں احادیث کے نوٹس بناتا جاتا ہوں، وہ پھر پی ڈی ایف میں سے نکال کے امیجز رکھتا جاتا ہوں۔ کچھ کتابوں کے ریفرنسز اگر میرے پاس ہوں پی ڈی ایف میں تو ٹھیک، بعض اوقات ہارڈ کاپی ہوتی ہے، اس کا پھر کسی سے کیمرہ وہ موبائل ادھار لے کے اس کا جے پی جی بنا کے تو وہ اس طرح طریقے سے یعنی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے محنت بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ ساری جب ہم یہ ساری چیزیں تیار کر کے پھر ہم فرحان بھائی کے حوالے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حلیم کا پورا سامان تیار کیا، پھر پکانی انہوں نے ہوتی ہے، وہ انہوں نے پوری سیٹنگ کر کے ایک ایک ٹائم لائن کے اوپر آپ دیکھیں نا، صرف ہماری جو ربیع الاول شریف والی مجلس ہے 150 کے قریب اس میں جے پی جیز لگے ہوئے ہیں، تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر روک کے لگانا پڑتا ہے کہ آپٹیملی وہ، یہ تو نہیں ہے کہ 150 پھینک دیا تو خود بخود جا کے لگ جائے گا۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فضل سے آج تک نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک زیادہ سے زیادہ کسی نے سٹیپ لیا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جب ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی تو وہ کوئی آیت یا حدیث بتاتے تھے نا، تو نیچے اس کا ریفرنس لکھا ہوا آ جاتا تھا، تخریج آ جاتی تھی۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کاپی کیا کہ ان کے بھی لیکچرز میں وہ جو ریفرنسز بولتے تھے وہ نیچے لکھے ہوئے آتے تھے، لیکن سر ہم نے تو منہ میں بھی ڈال دیے ریفرنس، وہ تو صرف کھیر پکا کے سامنے رکھتے تھے نا۔ ہم نے کیا کہ ہم لکھیں گے نہیں کہ بخاری کی یہ نمبر حدیث ہے، وہ تو ہم آلریڈی بیان کر رہے ہیں، وہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں جی صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو اس یہی لکھا ہوا آ جائے تو کیا فرق ہے؟ لیکن اگر یہ حدیث کا امیج اوریجنل کتاب سے سامنے آ جائے سر، پھر تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے نا۔ تو ہم نے ایک سٹیپ اور کیا آگے کہ کھیر پکا کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ کہ سر تھوڑا جا منہ کھولو، منہ نہیں کھولو گے تب منہ پا جائیں گے۔ تو وہ جے پی جیز اب یہ آخری درجے کا کام ہے، میں فرحان کو پچھلی بار کہہ رہا تھا اب اس سے زیادہ مزید امپروومنٹ کی گنجائش نہیں، یہ آخری کام ہی ہو سکتا تھا نا کہ ہم حدیث کی کتابوں کے اوریجنل امیجز لے کے عربی اردو اوریجنل پرنٹڈ کتابوں کے وہ ہم لگا دیں، اس کے فرنٹ پیجز بھی لگا دیں، یہ آخری درجے میں آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ آیات کا ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ قرآن حکیم ترجمے والا ہر بندے کے پاس موجود ہے، بخاری مسلم یا حاکم یا الموطا امام مالک یہ لوگوں کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ ویسے تو اسلام 360 میں اویلیبل بھی ہیں چیزیں اور پی ڈی ایف بھی مل جاتے ہیں آپ کو، قرآن تو سب کے گھر ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے ایک سٹیپ آگے کیا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم قرآن پاک کی آیات بھی لگانا شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں ایک عرض کیا تھا کہ یہ علماء جو ہیں وہ اپنی پبلک کو ماموں کیسے بناتے ہیں، تو وہ اب وہ بڑا یعنی میری تو وہ کیجول گفتگو تھی، پلان تو نہیں تھی، وہ گفتگو جب میں نے بعد میں سنی نا مجھے نے کہا یار یہ لائف چینجنگ گفتگو ہو سکتی ہے، تو لیکن اس کے اوپر بڑی ورکنگ تھی، پورے ہفتے کی ورکنگ لگی۔ پھر فرحان بھائی جب یعنی جمعے والے دن آئے تو وہ ان کو سیدھا اکیڈمی ہم لے آئے، رات کو بیٹھے رہے، پھر ہم نے ہفتے کی صبح اس کو اپلوڈ کیا، بہت زیادہ ورکنگ ہوئی وہ سارے، پھر کچھ جے پی جیز آپ سے منگوائے، امداد المشتاق کا اور سوانے قاسمی وغیرہ کا، تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ گپے نہیں ہیں، بالکل حقائق ہیں۔ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی سب لوگوں کو جزا دے جو بھی اس حوالے سے انوالو ہے۔ تو یہ آخری درجے کی کوشش ہے سر، اب بھی آپ نے نہیں ماننا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام بھی صرف دعوت دیتے تھے، ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے۔ بلال حبشی کو بات سمجھ آ گئی، امیہ ابن خلف اس کا جو آقا تھا نہیں سمجھ آئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی، ان کے غلاموں کو حضرت عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ یاسر اور سیدہ سمیہ کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، ہماری تو کوشش ہے۔ تو جے پی جیز ہم اس لیے اٹیچ کر دیتے ہیں، اب آیات بھی ڈالنا شروع کر دی ہیں کہ چلیں یار بندے کو نظر آ جائے کہ واقعی یار یہ کہہ نہیں رہی ہے، لکھا بھی ہوا ہے۔ اور اس میں جو لوگ ویڈیوز یوز کرنا جانتے ہیں وہاں پہ یا ویڈیو کو سٹاپ کر کے اس کا آپ امیج ریئل ٹائم ڈیٹا لے کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکلے گا۔ پہلے میں ان چیزوں کے حق میں اس لیے نہیں تھا، میں کہتا تھا ہمارے پاس کوئی ریفرنس کے لیے آتا تھا ہم نے ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ان کو کہتا تھا نہیں یار اگر میں نے تمہیں دکھا دی یہ بات دین واٹ،
اگلی گل دسو کہ کرو گے؟ اعلان برات کر دو گے اپنے فرقے تو؟ نہیں جی بس ایویں دیکھنا، پھر جاؤ بھائی کرو کری. یا تو نا کہ آپ مجھے آپ دکھا دیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو ہم بزرگوں سے اعلان برات کریں گے، ٹھیک ہے، ہم بابی کی بجائے کتابی بن جائیں گے، پھر تو ٹھیک ہے. تو جو لوگ یعنی دیکھنا چاہتے تھے، اب یہ ہے کہ ہم نے سب کے لیے یہ اوپن کھول دیا کہ ہم جو ماننا چاہتا ہے نہیں ماننا چاہتا کم از کم ویڈیو میں آ جائے. پرنٹ کسی نے لینا ہے وہ پرنٹ لے لے. اس کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی سکپ بھی ہوتا ہے نا تو آپ ہمارے یعنی واٹس ایپ گروپ میں غلام محی الدین بھائی سے، ابرار بھائی سے، یوسف بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت کام کر رہے ہیں، فرحان بھائی، ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اوریجنل کتابوں کے JPGs بھیج دیں گے. ویسے آپ یہ کتابیں خرید کے بھی اپنے پاس رکھیں. یعنی مسلمانوں کے پاس اگر باقی ساری اوٹ پٹانگ چیزیں 40,000 کا اگر آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے تو سر 40,000 کو آپ 4 پہ تقسیم کر کے 10,000 روپے میں ساری کتابیں آ سکتی ہیں، اور فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ PDF یوز کرتے ہیں. تو یہ امیجز والی یعنی ایک اس پہ تردد بہت زیادہ ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں جو کریٹیکل چیزیں ہیں نا وہ بیان کی جائیں، کیونکہ میں فی البدی بھی آج بھی دیکھیں نا آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کچھ میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے اس سے بہت زیادہ میں نے بیان کیا ہے، اور وہ حدیثیں کئی میں نے بغیر نمبر کے بھی بیان کر دی ہیں. تو وہ پھر JPGs ڈھونڈ کے پھر لگائیں گے، اور اگر نہ بھی لگے ہوئے ہوں تو آپ اسلام 360 میں جا کے کریٹیکل ورڈز لکھیں، ان ورڈز کے اوپر وہ حدیثیں خود بخود کھل جائیں گی. اب مشکل نہیں، ورنہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، کسی کو JPGs چاہیے تو انشاءاللہ مل جائیں گے. تو یہ جو اپریسیشن ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ تکلیف جوڑی ہوئی ہے. یہ جو آپ کو ہاتھی کی صرف دم نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے پورا ہاتھی ہے جو ورکنگ کا، اس کے بعد یہ یعنی آپ کے سامنے پکی پکائی چیز سامنے آتی ہے. اچھا اس میں بتاؤں، یہ ہمارا جو کلپ چڑھا تھا نا وہ علماء پبلک کو ماموں کیسے بناتے ہیں، تو اس میں ہم نے وہ کوئی ایک انڈین فلم ہے، کیا نام ہے جی اس فلم کا، میں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے لیکن اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. تو اب وہ منا بھائی کا ہم نے وہ اس کے ساتھ وہ لگا دی پکچر نا، تو وہ بہت کم لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. سر اس کی بجائے اگر ہم آپ کے علماء کی شکلیں لگاتے ہیں نا تو ابھی تو 10 بندے اعتراض کرنے والے ہیں نا، پھر 10,000 اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم نے انڈر پروٹیسٹ ایک میسج آپ تک کنوے کی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم کسی ایسے بندے کی شکل لگاتے کہ جس شکل سے آپ کو اس طرح نہ ہوتا کہ ہمارے علماء کی بے عزتی کر دی ہے. ورنہ تو پھر ہم اس میں تو جتنے بزرگوں کے نام لیے ساروں کی تصویریں لگاتے تو وہ تو آپ کو اور تکلیف لگنی تھی. کہ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نے ایک یعنی جس طرح PK فلم کا بھی ایک دفعہ تھا، میں نے وہ بھی یعنی وہ PK کی تصویر لگا دی کہ یعنی وہ بزرگ پرستی کے خلاف ہی انہوں نے بھی ایک اپنے انداز میں ایک جنگ کی ہے نا عامر خان نے. تو اس میں کوئی ہم وہ سنجے دت کو نہیں وہ پروموٹ کر رہے ہوتے، صحیح نام لیا میں نے؟ اچھا، تو وہ اس کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اس نے جس طریقے سے میسج دیا تو بیماری ایک ہی ہے، وہ چاہے پولیٹیشنز میں ہو، چاہے مذہبی لیڈروں میں ہو، چاہے یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے اندر ہو، یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ بیماری ایک ہی ہوتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. تو اس لیے آئندہ بھی آپ اس طرح کے JPGs کے لیے تیار رہیں. ہاں یہ آپ کو گارنٹی دیں گے کہ کسی عورت کی تصویر نہیں ہوگی، ایسا کوئی JPG ہم نہیں لگائیں گے جس میں کسی عورت کی تصویر آ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے YouTube کے چینل کو یعنی ہم چاہیں تو میں نے آپ کو بتایا 15-20 لاکھ روپے تک، یا کم از کم چلے بہت بھی کام کریں 5-7 لاکھ روپے تو مہینے کا کما سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر جو ہے ویڈیو اشتہارات لگائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں تو ایک بلیڈ کا اشتہار بھی ہے نا، وہ بھی عورت کی تصویر کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم نے ویڈیوز نہیں لگائی ہوئی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اس وقت جتنے ٹاپ مذہبی اسکالر ہیں ان کے اوریجنل جو اپنی یعنی جو چینلز ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے وہ عورتوں کے اشتہارات لگائے ہیں. میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا. یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کا جو آفیشیل چینل ہے YouTube کے اوپر، اس کے اوپر وہ بےہودہ عورتوں کے اشتہارات لگے ہوئے، وہ ویڈیو چلنے سے پہلے وہ اشتہار چلتا ہے. اب اس طریقے سے جو وہ کر رہے ہیں تو یہ اب 5-7 سیکنڈ چلتی ویڈیو پھر اسکپ کرنی. ہماری ویڈیو میں اللہ کے فضل سے میں اپنی زندگی تک تو گارنٹی دیتا ہوں، اور بات کی تو یہ خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو کے اوپر ایسا کوئی اشتہار ویڈیو نہیں چلے گا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف اٹھانی پڑے انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم نے چڑھایا بھی نہیں ہوا، ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا پرائمری مقصد تو یہ نہیں. ہماری تو اچیومنٹ یہ ہے کہ لوگ بات سن رہے ہیں. سر دیکھیں نا، لوگوں کے فرقوں کے بزرگ ہیں تو ان کے 2-3 لاکھ فالوور ہیں تو سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ ان کے جو فرقے کے بندے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے آج ماشاءاللہ 4.5 لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہونے والے ہیں یوٹیوب میں،
شارٹ کلپ والے چینل پہ اور دوسرے چینل پہ 1 لاکھ کے قریب، تو پیچھے فرقے کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کسی بابے کی سپورٹ نہیں ہے، نہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے اس حوالے سے. تو یہ الحمدللہ سچائی کی دعوت ہے جو پھیل رہی ہے، اور یہ ایسی دعوت ہے جس میں ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. باقی تو صرف کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اپنے علاوہ سب کو نگیٹ کرتے ہیں. ہم تو الحمدللہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں. یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ساروں کی بات سنیں اور پھر چیک کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. ٹھیک، باقی سب کہتے ہیں علی کو نہ سنو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. یہ بھی تیار ہے، یہ کہتے ہیں آپ یہ جو کہتے ہیں نا، آپ بس صرف یہ سادھنا کہا کریں کہ چیک کریں، کیونکہ اس میں پھر ہم پھنس جاتے ہیں. آپ صرف کہا کریں کہ سنیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ چلتے جائیں، سنی بن جائے، یعنی سن وہ والا سنی. ہم کہتے ہیں نہیں، علمی کتابی سنی بنے، ٹنی نہ بنے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. اچھا علی بھائی، آپ نے اس میں ذکر کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا کہ وہ اپنے ویڈیوز کے اوپر وہ ریفرنسز دیتے ہیں. اب ان کے پاس اتنی ٹیمیں موجود ہیں ساری، وہ پیڈ بھی ہیں، فنڈڈ بھی ہیں. آپ ان سے زیادہ کام آپ نے بتایا کہ کر رہے ہیں. الحمدللہ. کیا آپ یہ کام کرنے والوں کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں یا آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے کلیریفائی. پہلی بات یہ میرے بھائی، یہ ابھی تک تقریباً 2000 کے قریب تھم نیل بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس وقت یوٹیوب پہ ہمارے تھم نیلس ہیں، یعنی وہ جو آپ کو تصویر وہ بنی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سارے الحمدللہ میں نے انڈیویجول نے خود اکیلے نے بنائے ہوئے ہیں. کوئی ایک بھی کسی سے نہیں بنوایا ہوا. یہ تھم نیل جتنے بنتے ہیں نا، یہ میں خود ڈیزائن کرتا ہوں. مشورہ ضرور کر لیتا ہوں. ظاہر مجھے سارے سافٹ ویئر یوز کرنے آتے ہیں. اس کے اوپر جو اردو لکھی ہوتی ہے ہیڈنگ، وہ میں خود ڈیفائن کرتا ہوں. کلپ کہاں سے کاٹ کے کہاں کرنا ہے، کس جگہ کو جوڑنا ہے، کیا اس کا ٹائٹل رکھنا ہے، یہ سب میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی اس کے بعد جو اس کی پبلشنگ کرنی ہوتی ہے کہ جے پی جیز فلاں سیکنڈ پہ اٹیچ کر کے اس کی ویڈیو بنانا، وہ فرحان بھائی کام کرتے ہیں. تھم نیلز میں خود بناتا ہوں. تو سر جب میں کہہ رہا ہوں میں بناتا ہوں، تو پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، کہیں سے کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا کام کیسے کرتے ہیں. سر یہ زندگی میں اگر آپ ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اللہ نے زندگی میں بڑی برکت رکھی ہے. سر آپ روزانہ کے 10 تھم نیل بھی بنائے تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 300، اور سال میں 3600. ٹھیک ہے نا. تو 10 تو بنانے نہیں پڑتے، ایک تھم نیل روزانہ کا بنانا پڑتا ہے. ہم ایک شارٹ کلپ کے اوپر چینل کے اوپر 1 کلپ روز کا اپلوڈ کرتے ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ ہم 2 کلپ اپلوڈ کریں. 1 کلپ 1 دن میں اپلوڈ ہوتا ہے. تو اس کے تھم نیل یعنی ہم کوئی آن پیمنٹ نہیں کرواتے. سر آن پیمنٹ کروائیں تو اس طرح کی چیز کبھی نکلے بھی نا. ٹھیک ہے نا. جو یعنی میں معاشرے کی نبض پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کیا چیز ہونی چاہیے، تو وہ اسی صورت میں یعنی ریفلیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دماغ کے ساتھ کوئی اور سوچ رہا ہو. تو چونکہ اب میں یہ سارے تھم نیلز خود بناتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور کوئی آن پیمنٹ نہیں ہوتے. باقی رہ گیا یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب تو ویسے ہی فری ہے. صرف ہمیں وہ اپنی جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس کے لیے وہ تقریباً 2500 روپیہ وہ بھی اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے جی ان لوگوں کا جنہوں نے فری ہمیں میڈیا دیا ہوا ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، کچھ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نیک اعمال کرتے تھے، ان کا بھی کوئی ثواب ہمیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انہی نیک اعمال کی وجہ ہی سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی ہے. انعام دنیا میں بہت بڑا مل گیا، ایسا انعام جو آخرت بھی جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی گوگل کے لیے، یوٹیوب کے لیے جن کی ایفرٹس ہیں، جو اس میں غلط چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، لیکن جو وہ چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجر کے طور پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. آمین. علی بھائی سوال ہے کہ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ ایک بھائی کہتے ہیں میں نے ایک دیوبندی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں خالی جو ہے نا وہ اہل سنت نہ کہو بلکہ اہل سنت والجماعت کہو، کیونکہ اہل سنت کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے. اس کی انجینئرنگ کروں تھوڑی سی میں. یہ اہل سنت وال والا جو ہے نا، وال والا اہل سنت والجماعت، یہ وال دیوبندیوں کے آگے تو چل جاتا ہے، بریلویوں کے آگے وال نہیں چلتا. آپ کو پتا ہے بریلوی اہل سنت والجماعت نہیں لکھتے، اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں. آپ کو اس بات آپ کبھی علماء سے پوچھیے گا، وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ول پہ ہے پنجابی والا. وال کہتے ہیں نا وہ کسی چیز کے وہ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، میں استعمال کرا رول ہوئی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے، ایسی بغیر ول نہ لیا. تو بریلوی اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں، دیوبندی اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں. خالی اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے والجماعت کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ انہوں نے غلط عالم نے کہا ہے.
کیونکہ اہل سنت والجماعت سے بھی انہوں نے راضی نہیں ہونا تھا. اگر آپ کسی دیوبندی کو صرف دیوبندی کہیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ مجھے حنفی دیوبندی کہیں, وہ کہے گا ظاہر ہے حنفی ہیں. تو اہل سنت کا جب ورڈ کو یوز کر رہے ہیں تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت یا اہل سنت. اس کے علاوہ احادیث کے اندر جو ہے وہ اصحاب الحدیث بھی آیا ہے, اہل حدیث بھی آیا ہے, وہ تو نہیں ہے دیوبندی بریلوی استعمال کر رہے ہوتے. یہ ساری یعنی ایک فکر کے طور پہ ہے, آپ کو جو مرضی. ہم الحمدللہ اہل قرآن بھی ہیں, ہم اہل حدیث بھی ہیں, ہم اہل سنت بھی ہیں, اہل سنت والجماعت بھی ہیں, اہل سنت واجماعت بھی ہیں, اہل اجماع بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم کیا ہیں؟ نہ میں وہابی نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کسی مسجد میں جا کے کہہ دینا سر میں دیوبندی ہوں اور مسجد بریلویوں کی ہو, تو کہے گا ہاں جی وہ دیوبندیوں کی یہ فلاں فلاں جگہ مسجد ہے, وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں, کوئی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نام سنا ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ اس مسجد میں جا کے کہہ دیں میں مسلم ہوں, وہ کہے گا میں کافر ہاں. یہ آگے یعنی یہ لفظ ہوا ہے نایاب, جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں مسلم رکھا. تو سر اب آپ مسلم کہا کریں اپنے آپ کو, ان فتنوں سے باہر نکلیں. باقی رہا اہل سنت تو صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے, ابن سیرین کا قول لے کے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک فتنوں کا دور نہیں تھا ہم ہر شخص کی حدیث قبول کر لیتے تھے, لیکن جب سے فتنے شروع ہوئے ہیں یعنی تابعین کے دور میں فتنے شروع ہو گئے. ابن سیرین جو ہے وہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, تو کہتے ہیں ہم صرف اہل سنت کی روایت لیتے ہیں, اہل بدعت کی نہیں لیتے. او وال جماعت نہیں سی سر, صحیح مسلم کے مقدمے میں صرف اہل سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. البتہ جامعہ ترمذی میں آپ کو کئی جگہ ملے گا اہل سنت والجماعہ, جیسے وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے خواہ ایک لقمہ ہی کرے, اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو, حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کے حضور, اور اتنا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. یہ حدیث جب ترمذی میں آتی ہے نا تو اس پہ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے, تو کہتے ہیں جہمیہ کہتے ہیں ہم ہاتھ کو ہی نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ کے آئمہ امام مالک, امام سفیان بن عیینہ, امام عبداللہ ابن مبارک, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کا ذکر آیا ہے احادیث میں ہم ان کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جہمیہ جو ہیں وہ اہل سنت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ اس کی تعویل نہیں کرو گے, ہاتھ سے مراد قدرت نہیں رہو گے, تو اس کا مطلب ہے ہماری طرح کا ہاتھ. تو امام ترمذی نے کہا کہ نہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورہ شورى میں جو آیا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, تو جب ہم اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی آنکھیں مان رہے ہوتے ہیں تو ہم بغیر کسی تمثیل کے مان رہے ہوتے ہیں, اس لیے اہل سنت پہ اعتراض کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ اہل سنت والجماعہ کا لفظ آیا ہے. اسی طریقے سے امام ترمذی نے اہل حدیث لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے. امام بخاری نے اصحاب الحدیث لفظ استعمال کیا ہے. وہ جو آتی ہے نا حدیث کے صحیح بخاری میں کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا, اس کے اوپر امام بخاری نے اپنے استاد امام مدینی کے کمنٹس لکھے ہیں, علی ابن مدینی, ہاں ان کے کمنٹس لکھے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے. آپ بریلوی دیوبندیوں سے جا کے کہیں گے وہ تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہے جنتی گروہ, وہ کہیں گے نہیں او اہل حدیث اور نے اے اور نے. اچھا جی وہ جڑے او سن او ہون کتنے نے, کیونکہ بریلوی دیوبندی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا عیب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ عیب ہے تو انہوں نے کیوں کہا تھا, فکر کے طور پہ تھا. آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ شام میں جو ہے نا وہ ابدال ہوں گے اور یہ وہ صوفیاء لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے آگے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اصحاب الحدیث ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کچھ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے باقی لوگوں کو. یہ نہیں کہ ان کے صدقے یا یہ نہیں ہے, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک اس روئے عرض پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے نا. جب سارے کافر ہوں گے, وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے, قرب قیامت میں ایک ٹھنڈی ایک خوشبودار ہوا چلے گی, اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, سارے اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے, پھر صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو وہاں پر بھی جو ترمذی والی یعنی یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی, اسی کا ایک طریقہ آپ کو حاکم میں بھی ملتا ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے.
وہ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا نا کچھ لوگ اصحاب شام پر یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھیوں پر سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان پر سب و شتم مت کرو بلکہ ان کے اعمال کو برا کہو. یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ ان میں جو برے ہیں صرف ان کو برا کہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شام میں ابدال ہوں گے، اور وہ ترمذی میں موجود ہے، وہ اصحاب الحدیث ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی آگے آگے، اور اس میں آتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ آگے سے ہر 1000 میں سے ایک جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا. وہ کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوگا، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. سر وہ آگے حدیث پوری پڑھیں کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، وہ تو آپ کے کسی پیر میں نہیں پائی جاتی. وہ یہ کہ مستقبل کا فال نہیں نکالیں گے، وہ ہر معاملے میں اللہ کے اوپر توکل کریں گے. آپ کے تو سارے جو پیر فقیر ہیں وہ مریدوں کے اوپر توکل کرتے ہیں، ان کے نذرانے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ مرید اتنا ضعف الاعتقادی کا شکار ہے، یہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے کہ مرشد کی نگاہ کرم سے، حالانکہ مرشد کو چاہیے وہ لکھے کہ مریدوں کے چندے کی برکت سے، یا حاضر من فضلی ربی لکھ دو. سر آج چندہ آپ کھینچ لیں تو یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ان کی چٹی چمڑی بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کالی ہو جائے گی. جب آپ ایئر کنڈیشن کمرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیں گے تو سر آپ کی چمڑی کہاں سے، میں خود یعنی فیل کرتا ہوں کہ سردیوں میں رنگت جو ہے وہ تھوڑی وائٹنس کی طرف چلی جاتی ہے، گرمیوں میں جو ہے وہ بلیکنس کی طرف چلی جاتی ہے. تو جو جن کے لیے گرمی سردی فرق ہی کوئی نہ ہو، جو لوگ گرمیوں جون جولائی کی گرمی میں بھی کمبل اوڑھ کے سو رہے ہوں اے سی کے اندر فل لگا کے، تو سر ان کی چمڑی کیسے کالی ہونی ہے. تو یہ ساروں نے اپنے اپنے دعوے ہیں کہ اہل سنت کون ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ روح افزا کی بوتل کے باہر بیچ میں آپ شراب ڈال لیں، باہر روح افزا لکھ دیں، جامع شیری لکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بیچ میں سے نکال کے دیکھیں. سر اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت پہ چل رہا ہوگا، جو کتابوں کو مان رہا ہوگا وہ ہوگا سنی. جو بابوں کو مان رہا ہوگا اور ان بابوں کو جو کتابوں کے منکر ہیں وہ ہوگا سنی. سنا کے سنی پڑھ پڑھا کے سنی بنو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اچھا یہ میں جو بار بار شعر پڑھتا ہوں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب میں گالیاں تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، تو میں شعر پڑھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں. اس لیے کراتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ علماء کا فتنہ کتنا بڑا ہے. کسی شخص کی اگر علمی بات وہ سنتے ہیں نا اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پبلک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نام ڈیوائز کر دیتے ہیں. وہ ایسے وابیاں یہ گلا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا میرے بارے میں کبھی کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے کسی نے کبھی، تو میں اس کو کنڈیم کر دیتا ہوں. نہ میں وابی نہیں ہوں بھائی، دنیا کا کوئی وابی نہیں جو کہ میں وابی نہیں ہوں. کوئی دنیا کا دیوبندی ہے جو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں. کوئی بریلوی ہے جو کہ میں بریلوی نہیں ہوں. اور بریلوی کہلوانا بدعت ہے، کہے گا کوئی؟ سر ہماری ضرورت ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم علم اور کتاب پہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اور پھر حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام نے کیا چھوڑا ہے؟ بابے نہیں، کتاب اللہ اور سنت. غدیر خم پہ کیا چھوڑا ہے؟ بابے نہیں، کتاب اللہ کو پکڑنا، اہل بیت کا خیال رکھنا. تو سر اہل بیت کا خیال جتنا ہم نے رکھا ہے نا اتنا تو انہوں نے بھی نہیں رکھا، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آج یہ حال ہے کہ ان کے چینلز کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. سر انہوں نے مان لیا نا کہ اہل بیت، غدیر قوم پہ کون کھڑا ہے؟ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی آخری وصیت حجۃ الوداع کے بعد بھی قرآن اور اہل بیت، اسی پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اہل سنت والجماعت کہہ لیں، اہل سنت کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر یہ ہے کہ یہ صفاتی نام کو صفاتی رہنے دیں، کیونکہ ان محدثین نے کئی مسجدیں بنا کے اس نام پہ ڈیوائڈ نہیں کی ہوئی تھی. یہ ایک فکر کی بات تھی. اس فکر کو وہ تو آج بھی ہم بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا میں کہتا ہوں میں سنی فکر کے اوپر ہوں. ظاہر ایک بڑی جو تفریق ہوئی ہے ان دو تفریقوں میں سے میں سنی کی سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. سنی سے مراد قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ سنی جو ناسبی ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا اپنے فرقے کو لے کے چل رہے ہیں یا اہل تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں، سنی فکر یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے ممبروں پر سیدنا علی پر سب و شتم ختم کروایا اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی. تو ہم صحابہ کرام پہ سب و شتم کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس اعتبار سے ہم یعنی سنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر سنیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو نیچا کرنا اور یزید کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھانا، اس کا نام، یہ تو سنیت کبھی بھی نہیں رہی ہے.
ٹھیک ہے, یہ تو ناسبیت ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ پروٹوکول صرف مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. حضور کو پتا تھا کہ مولا علی نے سنیوں میں کنٹراورشل بننا ہے. سنیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کیا کنٹراورشل ہیں, حضرت عمر ہے کنٹراورشل, تو جس نے بننا تھا اسی کے بارے میں حدیث ہے نا. حضرت ابو بکر کے بارے میں, عمر عثمان کے بارے میں حدیث کیوں نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. انہوں نے کنٹروورشل بننا نہیں تھا. کنٹروورشل جنہوں نے بننا تھا ان کے بارے میں حدیث آ گئی, اور دیکھ لیں ہم الحمدللہ ان کے دفاع کے اوپر کھڑے. ٹھیک. الحمدللہ. ابھی کیا نفلی روزوں کے لیے خامند کی اجازت ضروری ہے؟ اگر خامند منع کر دے تو کیا کیا جائے؟ خامند کو تو منع کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے, آپ کو پہلے خامند سے اجازت لینی چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا, عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا تھا نا اس میں دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے اشارتاً ایک بات کی. وہ حدیث کا راوی بخاری مسلم میں ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی الاسلام کی مصروفیت کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر صحیح مسلم میں تو مرفوع حدیث ہے کیٹاگوریکل کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ, نفلی روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اس نے رکھ بھی لیا اور خاوند توڑوا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے روزوں پہ 60 روزے نہیں ہوں گے. 60 روزے جو کفارہ ہے نا وہ فرض روزہ توڑنے کا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور جو نفلی روزہ توڑے گا تو اس کے بدلے روزے کی بھی حاجت نہیں ہے, وہ نفلی روزہ تھا. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار گھر آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کھانے کے ناشتے کے لیے کوئی ہے, تو مات کہتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہے, تو کہتے تھے چلو میرا آج روزہ ہے, بس روزہ کنٹینیو کر دیا. اس طریقے سے روزہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی ناشتہ آ جاتا تھا پھر آپ ناشتہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کیا فقر کی کیفیت تھی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, روزہ رکھ لیا ہے. اب میں جناب ناشتہ نہ ملے سے روزہ کی تو رکھنا ہے, صحیح نہیں, تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نفلی روزے کی نیت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا. یعنی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نیت کی ہو. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. مسئلہ 53A B C D میرا آپ رمضان کے روزوں, نفلی روزوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی خامدوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کہ جی تم اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہو. یہ عورتیں جو روک رہے ہو, عورتیں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ جی ان کے لیے نفلی عبادت کرنا جو ہے وہ سب سے افضل کام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت جو ہے وہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرنا کتاب و سنت کے دائرے میں. یہ نہیں ہے کہ ایک خاوند کہہ رہا ہے کہ تو نقاب اتار دے تو اب اطاعت کرنی ہے, یا خاوند کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ آئی بروز بنانا شروع کر دو تو آپ بنانا شروع کر دو. نہیں, کتاب و سنت کے دائرے. اور اسی طرح بیویاں اگر کہہ رہی ہیں کہ داڑھی نہ رکھو تو خاوند تو ویسے ہی کاٹی اطاعت کر دے رہے انڈیا پاکستان دے, تو سوائے جو ممی ڈیڈی ہیں. تو یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا, یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو یعنی بلاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو اس پہ لعنت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں خیر مردوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری پورا دن مصروف رہی ہیں یا وہ ایک مصروف زندگی کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, ظاہر ہے کہ ایک بچے کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو آپ سمجھیں 10 بڑے بندوں کے برابر ہے. تو ایسے مردوں کو بھی تھوڑی, ان کو بھی بجائے یہ فضائل سنانے کے نا ان کو بھی تھوڑا صبر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی بیویوں کو لعنت سے بچانا چاہیے. اگر بیویوں کی ایسی سچویشن نہیں ہے تو ان کو زبردستی تنگ نہیں کرنا چاہیے. یعنی دونوں طرف سے بیلنس رکھنا چاہیے نا, کچھ دو کچھ لو چلتا ہے. اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر اسی میں ضمن بتا دیں اگر مرد کو تقوی کا حیضہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے مطلب اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, تو کیا اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے اوپر؟ نہیں, عورت انکار کر کے گناہ گار ہوگی. نہیں, مرد اگر زبردستی کرتا ہے عورت کی اس کنڈیشن کو نہیں وہ کرتا, صورتحال کو دیکھ, عورت نے کیوں گناہ گار ہونا ہے, مرد نہیں ہونا ہے نا. عورت تو مجبور ہے, پھر عورت کو اوبے ہی کرنا ہوگا.
عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بے کرے. گنہگار والا معاملہ تو نہیں ہے, وہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ فرمایا کہ اگر وہ گھوڑے کی پشت پہ بھی بلائے تو تم جاؤ, ٹھیک ہے نا, وہ ترغیب کے طور پہ دلائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہیں ہے تو وہ تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. ہم ذرا کنٹرولڈ الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایک یعنی غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں, تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسے تو غیر شادی شدہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ایک یعنی بیچلر کے لیے بھی مفید ہو اور میرڈ لوگوں کے لیے بھی ہو, یعنی ایک کنٹرول الفاظ میں. مارکیٹ میں قرآن حکیم, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے, اور وہ ایسا بھی ہو کہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پر ہو اور 2 نمبری بھی نہ ہو, اس میں اس کی رہنمائی کر دیں اس حوالے سے. 2 نمبری تو ہر جگہ موجود ہے, اس سے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ یعنی دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتے. اس میں ہم ٹو کل دا ایول ان دا بڈ, برائی کو جڑ میں ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا جی, اس مکتبہ فکر کا ترجمہ آپ پڑھ لیں قرآن کا. اگر بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اگر دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اگر اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں. اور یار پڑھو صحیح کسی صورت. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں بتایا کہ ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, آپ کوئی بھی لے لیں. قرآن کی تو انٹرنیشنل نمبرنگ کا رولا نہیں ہے, وہ تو آیات کے نمبر سٹینڈرڈ ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں قرآن کی جو آیات کے نمبر ہیں یہ بعد میں دیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی کہے نا جی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تو جب تک آپ آیت نہیں پڑھیں گے کسی صحابی کو نہیں پتا چلے گا کہ 40 نمبر آیت کیڑی ہے. ٹھیک ہو گیا, ان کو آیات ہی زبانی, انہوں نے قرآن ہی پورے یاد کیے ہوئے تھے, ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا جی آیت نمبر 40 ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے جی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہی ہے, ان کو یہ پتا تھا کہ بھی درود شریف پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب میں, بس. یہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہے, یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے. بدعت نہیں سر, اچھا طریقہ, کیونکہ اوریجنل قرآن اپنی جگہ موجود ہے. پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی. انشاءاللہ محفل قرآن جب ہوگی ہماری تو اس میں ان ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. مسئلہ 115 میرا آلریڈی ریکارڈنگ موجود ہے. رہا احادیث کی کتابیں, تو احادیث کی کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس وقت صرف اہل حدیث چھاپ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اہل حدیث تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اہل حدیث ایک سمجھ لیں سمبل ہے بدنامی کا, یعنی ایک انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک کلچر ہے. اس لیے ہم کبھی پروموٹ نہیں کرتے کہ کوئی اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے, کیونکہ جن لوگوں نے پڑھنا ہے نا وہ لوگ تو اس نام سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہوئی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں آپ اپنا ہی رہیں. بریلویوں کی بخاری مسلم آپ کو شبیر بردرز کی لے لیں, انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں ہوگی, لیکن حدیثیں وہ موجود ہوں گی. یوٹیوب پہ جا کے آپ میرا ایک کلپ ہے دیکھیں, احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے, تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی ہم کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں. ابھی تو جس کو یہ سوال ہے جس کا, اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتابیں دارالاسلام کی ہیں اہل حدیث کی, یہ عربی والی پڑھی ہیں تو ترجمے کے بغیر ہیں, ترجمے والی بھی آپ کو مل جائیں گی PDF فارم میں بھی. اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے, اس میں سے اگر آپ حدیث نمبر کے اوپر ڈھونڈیں گے, میرے تمام ریسرچ پیپر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں, حدیث آپ کو مل جائے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو مل جائے گی. چیپٹرز نوٹ کر لیں, باب دیکھ لیں تو آگے پیچھے نمبروں سے مل جائے گا. ظاہر ہے نمبرنگ کا تھوڑا بہت فرق ہے. اوورآل یہ نہیں ہے کہ جی وہ انڈیا میں جو بخاری چھپ رہی ہے اور جو پاکستان میں وہ فرق ہے, سیم ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. حدیثیں ساری آپ کو ملیں گی. بخاری کا ایک ہی نسخہ ہے پوری دنیا کے اندر, جیسے قرآن کا ایک نسخہ ہے جو اسٹیبلش نسخے چل رہے ہیں, اور ان کی آپ کو یعنی کاپی رائٹس ہیں. بیروت کے اندر اوریجنل کلمی نسخے بھی موجود ہیں لبنان میں. تو وہ بہتر یہ کہ آپ, میں اگر آپ مشورہ مانیں نا تو میں یعنی مکتبہ اسلامیہ کی مشکات خریدیں, انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے. مکتبہ اسلامیہ نے ہی بخاری اور مسلم بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپی ہے. ان کے ریٹس جو ہیں باقیوں سے کم ہیں, تو ان کا آپ خرید لیں. 3 جلدوں میں بخاری ہے, 3 میں ہی مسلم ہے. تو یہ یعنی میں پریفر کرتا ہوں, یعنی اگر آپ مجھ سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں. اور اگر آپ یعنی اپنے مکتبہ فکر کی لینا چاہتے ہیں تو جس کی مرضی لیں. وہ تو آپ بریلویوں کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندیوں کی نہیں رکھی ہوئی ہوگی, دیوبندیوں کے پاس جائیں گے انہوں نے بریلویوں کی نہیں رکھی ہوگی, اہل حدیث کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندی بریلویوں کی اپنی رکھی ہوگی. تو وہ سر آپ جس بھی فرقے کے مکتبے کے پاس جائیں گے نا تو وہاں آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے بریلویوں کا دیں.
ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ اہل حدیثوں نے بریلویوں والا رکھا بھی نہیں ہوگا اور نہ بریلویوں نے اہل حدیثوں کا رکھا ہوگا. ہم نیٹ پہ آپ کو سارے فریلی اویلیبل ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, kitabossunnat.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس طریقے سے sunnah.com ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹلی یعنی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ مارکیٹ سے میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. جو دعائیں احادیث میں سنگولر کے سیغے سے آتی ہیں, مثلا اللہم اجرنی من النار, اس کو جمع کے سیغے کے ساتھ اللہم اجرنا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح دو شدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں ورحمنی کو ورحمنا پڑھنا, کیا یہ درست ہے؟ جائز ہے لیکن پریفریبل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی, اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, تو اس نے اس میں بِرَسُولِكَ پڑھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ الفاظ میرے چینج نہ کرو. حالانکہ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی تو سارے ہی ہیں, رسول تو چند ایک ہے. 315 رسول ہیں, 1,24,000 جو مسند احمد میں روایت آتی ہے. خیر اس کی صحت پہ اختلاف ہے. بہرحال رسول تو صاحب شریعت بہت تھوڑے ہیں. تو وہ نبی کا لفظ تھا, نبی علیہ السلام نے کہا نہیں وہی کو جو میں نے تعلیم فرمایا. البتہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ہم چونکہ غیر مقلد نہیں ہیں, مقلد بھی نہیں ہیں, غیر مقلد بھی نہیں, ہم سلف کے فہم کے اوپر مانتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو جمع کے سیغے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے. جو بڑی مشہور دعا ہے آپ کی ترمذی کے اندر, مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو جو نبی علیہ السلام نے قنوت وتر میں پڑھنے کی دعا سکھائی تھی, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. یہی دعا جو ہے نا جب صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے, وہ ہم اکثر بیان کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے. 1100 ہے صحیح ابن خزیمہ میں. بریلویوں میں شبیر بدرز والوں نے اس کا PDF بھی اویلیبل ہے, ہارڈ کاپی چھاپ دی ہے, اس میں بھی 1100 نمبر پہ ہے کہ تمیم داری اور بھائی ابن کعب کی جب ڈیوٹی حضرت عمر نے لگائی وہ تراویح لوگوں کو پڑھائیں, تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب وہ وطر نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس میں وہ دعا پڑھتے تھے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت. یعنی وہ نبی علیہ السلام کے سنگولر کے سیغے کو جمع کے سیغے سے پڑھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام سنگولر کو جمع بنا لیتے تھے. یہ تبدیلی اس لیول کی نہیں ہے. وہ جو بخاری مسلم میں نا انہوں نے تو نبی کو رسول کہہ دیا تھا نا, یہ تبدیلی صرف جمع کے سیغہ فرق ہے. اگر کوئی اللہم اجرنا من النار پڑھ لیتا ہے تو وہ جمع کا سیغہ ہے. اللہم اجرنی من النار آیا نا ابو داؤد میں, آپ اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں تو یہ الفاظ کی تبدیلی نہیں. اسی طریقے سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, الف کے حمزہ کے ساتھ ہو تو یہ ہے سنگولر کا سیغہ, اور نون کے ساتھ ہو نستغیث تو یہ جمع کا سیغہ ہے. تو دونوں درست ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہیں استغیث ملتا ہے کہیں نستغیث. پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب لوگوں کو عربی تو آتی کو نہیں بیچاروں کو, اس وقت ترس بھی آتا ہے, وہ کہتے نہیں ہے الف صحیح ہے یا نون صحیح ہے. اگر ان کو ترجمہ آتا ہو تو کبھی یہ پوچھیں. یعنی اردو میں اگر میں کسی کو کہوں کہ اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے, اور اے اللہ بچا لے ہم سب کو آگ سے, یہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا جی یہ دوئیں جو کیڑی گل صحیح ہے. لیکن اللہم اجرنی من النار اور اللہم اجرنا من النار یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے. سر اتنی عربی تو آنی چاہیے تھی نا. اتنی عربی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک BA کا یا FA کا ایون میٹرک کا اسٹوڈنٹ اتنی عربی جو ہے نا وہ 2 ہفتے کے اندر سیکھ سکتا ہے. میرا YouTube کے اوپر ایک کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ. عامر سہیل صاحب ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے پوتا شاگرد ہیں, ان کے ویڈیو لیکچرز رکھے ہیں, میں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا. یعنی اس اعتبار سے انہوں نے بھی ان تک جب بات پہنچی انہوں نے بڑے خوش بھی ہوئے, وہ انہوں نے سلام بھی میرے لیے بھجوایا. تو وہ بڑا یعنی عام آدمی بھی جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے نا وہ عربی سیکھ سکتا ہے اتنی کہ کم از کم اسے جمع کے سیکھے پریپوزیشنز کا پتہ چل جائے. جیسے انگلش میں ہے آن اپون ان, یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. کم از کم آپ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے, بریلویوں نے ترجمہ اس کا عالم صاحب نے بدل دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر ڈالی گئی, اس میں الفاظ ہیں فی قبری, اور اسے ترجمہ کیا قبر پر ڈالی گئی. ٹھیک ہے نا, فی قبری لکھا ہوا ہے, ترجمہ کیا ہوا ہے قبر پر. حالانکہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا قبر میں. تو فی اگر کسی کو پریپوزیشن پتا ہو کہ فی کا مطلب ہے میں, تو وہ الا والا جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے. الا تو ہے ہی نہیں وہاں. وہاں ہوتا نا اگر الا قبری تو پھر ہوتا کہ
قبر پر ڈالی گئی، وہ قبر میں ڈالی گئی تھی، فی قبری کے الفاظ ہیں. اگر اتنی پریپوزیشن، کتنا ویسے ظلم ہے کہ ہمارے بچوں کو ان، اپون، آن اس کا فرق پتا ہے، لیکن علا، فوق، فی کا فرق نہیں پتا. اتنی تو عربی سیکھے نا سر. میں نہیں کہتا آپ بہت بڑے ماسٹر ہو جائیں، پریپوزیشنز تو سر سیکھے نا. عربی تجوید پہ میرا مسئلہ 200 ریکارڈڈ ہے، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر پوری عربی آپ پروناؤنس کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. باقی رہ گیا ترجمے والا، تو وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھ سے بہتر انداز میں ایک بندے نے آلریڈی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، ہم اسی کو پروموٹ کریں گے. یہ نہیں کہ ہر کام میں نہیں کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کمپیریٹیو اسٹڈی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، کرسچینٹی اینڈ اسلام، میں اس پہ لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن ضرورت نہیں ہے. آلریڈی جس نے کام کیا ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کروائیں. کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام کیا ہے، وہ آپ، ہم کہتے ہیں لوگوں کو وہ آپ دیکھیں. احمد دیدار صاحب کو دیکھیں، ان کی کمپیٹنسی بھی ہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے یعنی لوگوں تک بات پہنچائی، آپ وہ دیکھ لیں. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ عربی لیکچرز جو ہیں وہ عامر سہیل، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل قرآن عربک لیکچرز گرامر کے، تو وہ کھل جائیں گے. 74 کے قریب وہ لیکچر ہیں، لیکن آپ تقریباً 25-30 لیکچرز دیکھیں گے تو آلموسٹ آپ کو عربی کے اوپر کافی گرفت ہو. پھر تو آپ نے صرف ووکیبلری حاصل کرنی ہے کہ کس چیز کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ کو ان لیکچرز کے بعد قرآن آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. قرآن کی عربی بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں الفاظ چند ایک الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایک اردو میں مستعمل ہو چکے ہیں. تفلحون، فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہو گیا نا. تعلمون، علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تعملون، عمل کے اعتبار سے. یہ آپ کو تھوڑا بہت آپ اینالوجی بنائیں گے نا، تو وہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے عربی سیکھنے کا. وہ کہڑا جی ندیم بھائی، اور کورس تسی بھی کیتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک کورس ڈیوائز کیتا ہوا ہے، ڈاکٹر ہاں عبدالعزیز عبدالسلیم صاحب کا. وہ ڈائریکٹ یعنی قرآن پاک کے چند حروف کے ذریعے جو 40,000 ٹائم یعنی آپ سمجھ سے کہ وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی لوگوں نے بڑے طریقے ہیں، یہ آپ سمجھیں. اور پھر یہ ویل آپ 7 پیرلل میں انوینٹ کریں. پہلے تو یہ کہ جو ترجمہ ہے نا اس کو پڑھیں سر. یہ نہیں ہے کہ میں خود ترجمہ، یعنی یہ اسی طریقے سے کسی پاس موٹر بائک ہے، وہ کہ جی میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا، اس میں ٹیوب بناؤں گا پھر ڈالوں گا. نہیں سر، جا کے ٹیوب 300 روپے کی خرید کے تو موٹر سائیکل میں ڈال دیں. ادھر بھی آپ خود عربی پیرلل میں سیکھیں، لیکن جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ان ترجمے سے آپ استفادہ کریں. اس میں یعنی میرے نزدیک سب سے بہترین ترجمہ قرآن پاک کا نا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہے. یعنی جو عربی کا سوز و گداز ہے نا وہ ٹرانسفر ہوا ہے اردو میں. وہی سوز و گداز، جس کو عربی آتی ہے نا اور اسے اردو بھی آتی ہے، اس سے کہیں کہ ذرا باقیوں کے ترجمے پڑھے، اور وہ سوز و گداز الفاظ کا چناؤ جو مودودی صاحب نے کیا ہے نا وہ ان کے اوپر ختم ہے. اس کے بعد فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ بھی آسان ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر طیب قادری صاحب کا بھی ہے، لیکن بغیر بریکٹوں کے پڑھنا ہے آپ نے. بریکٹوں میں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات بچا دی ہے. بریکٹ جو لانے نا اللہ معافی دے، وہ یعنی جدھر لمبی جتنی بریکٹ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات آئی ہے وہ ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے ان کو بریکٹ لگانی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، بریکٹوں سے بچ کے، ٹھیک ہے جی، بریکٹوں کو اپنے سے دور رکھیں. جیسے کہتے ہیں نا یہ دوائی کو بچوں کی پونچھ سے دور رکھیں، تو بریکٹوں کو اپنی پونچھ سے دور رکھیں، ادروائز آپ کا دماغ خراب کر دیں گی. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے گھر میں اسے لے جائیں جہاں فوتگی ہوئی ہے تو بچہ بیمار ہو جائے گا، البتہ اگر 40 دن بعد لے کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیدہ جی بالکل فرسودہ عقیدہ ہے. نہ اس کی سپورٹ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اسلام تو 2 ہی نالج کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments. اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہ لے کے جائیں. ڈاکٹر تو اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے سپرسٹیشنس کے ویسے ہی خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم تیرے پاس نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کیوں نہیں کیا. جی کالی بلی راستہ کاٹ دے، جی نحوست ہے. سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹاپ بیٹسمین ہے، جس میں میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں، کوہلی کے آگے سے آپ 100 بلیاں بھی کالی گزار دیں، ان ہوگا یہ عقیدہ ہے نا، اور پھر بھی سینچری مارے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ایڈا تو لڑیا بالر انہوں دا نیوزی لینڈ دا بولٹ، سر وہ کالا رچ بھی لگا دو اور پھر بھی تو جناب یارکر مار کے بولٹ کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی ایک فرسودہ چیزیں، اسلام ان علوم کو نہیں مانتا جی، یہ بالکل فرسودہ چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں
وہ جی سورج گرہن کے وقت کوئی عورت نہ نکلے، وہ بچے کو بھی وہ داغ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات ہے، یہ بڑی بوڑھیوں نے اس کو اسلام کا رنگ دیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اگر یہ اسلام کے بغیر پیش کرتے نا تو چلے پورا مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے چلا رہے ہیں. پھر اس کو جب دین بنا کے پیش کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. بدعت علیحدہ، اللہ پر اس کے نبی پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے. بچے ان لوگوں کے فتنے سے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہنا ہمیں نہیں پتا، ان کو جی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دیں. تو وہ جب تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور اسلام سخت خلاف ہے جی اس طرح کے عقائد کے، کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے، شیشہ ٹوٹ جائے، گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، یہ ہو جائے گا. وہ سب جھوٹ ہے. میں نے کئی بار کہنا کہ میں تو سفر اختیار ہی نہیں کرتا. کتنے کتنے انویٹیشنز آتے ہیں، اور تو میری جوتی آپ جناب 24 گھنٹے جوتی پہ جوتی چڑھا کے رکھیں، میں پھر بھی جیل میں چاہیے کاٹ کے دسو منو. نہیں ہوگا اس طرح، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، عقل کو استعمال کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، مت پیروی کر کسی چیز کی جب تک ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اس پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم سائنس اور علم وحی کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یا سائنس تصدیق کرے یا وحی تصدیق کرے، تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. ٹھیک ہو. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اور اگر ڈاکٹر ہی بزرگ نکل آئے تو پھر کیا کریں؟ ہاں یہ بھی خطرناک ہے. یہ بڑے اچھی طرح ظاہر ہے، صحیح بات ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکتے ہیں. پڑھے لکھے جاہل. ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو سر پھر پی کے فلم بھی تو صحیح بنی ہے نا، پھر بنا دی ہے نا انہوں نے. تو اگر ڈاکٹر اس قسم کا جاہل ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے پھر آپ کو تبلیغ کا ذریعہ مل جائے گا نا. ان کو کہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی دلیل بھی پیش کریں آپ. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سے تو آپ بغیر دلیل کے دوائی لے لیتے ہیں، اور علماء سے بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتے؟ سر وہاں پہ جان کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا سر ڈاکٹروں سے ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر دوائی صحیح لکھ رہے ہوتے ہیں، اور علماء کا تجربہ یہ کہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوتا. اور تیسری پھکی یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے نا، سر آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے، میں اپنی وائف کی دوائی لے کے آیا تو تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے نیٹ کے اوپر وہ ساری دوائیں ڈال کے پورا لکھا ہوا کہ کن کن سمٹمس کے اوپر یہ دوائیاں، ان کے کیا کیا فارمولے ہیں. تو اس نے میں نے اس کو یعنی ایلوپیتھک سے ہومیوپیتھک پہ شفٹ کیا نا، تو اس نے کہا جی یہ دوائی سیم ہے، یہ ہومیوپیتھک میں وہ والی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، سمٹم سیم تھے تو دوائیں دونوں سیم ہیں. وہ ایلوپیتھک ہے ہومیوپیتھک. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا نیٹ پہ دیکھا ہے. تو سر یہ جو آپ کے ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں نا، ہر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کتاب میں جا کے جیسے آپ بٹ کے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں نا کہ BUT بٹ، ایک پنجابی والا بٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ پنجابی والا بٹ ہے یا انگلش والا بٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں نا. ڈاکٹر کی دوائی آپ جا کے اس کتاب میں چیک کریں، ایون آپ کو ایکویلنٹ دوائیاں بھی وہ بتا دے گا. لیکن آپ کے مولانا شریف جو کچھ بتاتے ہیں نا، وہ جب ہم کتاب کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں یا علی مدد، قبروں سے فیض. ہم قرآن کھولتے ہیں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ تو ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں قرآن کے اندر. تو وہ اس لیے تو وہ ڈاکٹروں کے جس طرح آپ کی دوائیاں مل جاتی ہیں نا، تو سر آپ دین کا جو مشورہ دے رہے ہیں ہم آپ کا لیں گے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے آپ پہلے مولوی کی ڈگری لے کے آئیں، نہیں. ہم کہیں گے آپ دین کی جو بات کر رہے ہیں وہ بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو MBBS ڈاکٹر تھے نا کنگ ایڈورڈ کے، لیکن قرآن کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ کوئی شیخ القرآن نہیں کر سکا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہ فرق ہے جی. صحیح بخاری میں 2321 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک دفعہ پھالی اور آلات زراعت پر پڑی تو فرمایا کہ جس گھر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہیں. برائے مہربانی اس کی حدیث کی شرح. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جی، اس کی انٹرپریٹیشن لوگوں نے غلط کر دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا یعنی آپ نے آلات زراعت دیکھے، یعنی یہ حلوائی کے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو بیل کے پیچھے بھی وہ یعنی زمین کو کھودنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے نا وہ کنگھی سی، اس کے وہ پھل، ہاں جی اس کے آگے وہ نا یعنی وہ پھل لگتا ہے، جیسے آپ تیر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا پھل لگتا ہے لوہے کا، اس طرح اس کے آگے بھی لوہے کا وہ اس کو گھاڑ کے پورا شارپ کر کے نا لگایا جاتا ہے زمین کھودنے کے لیے، اسے پھالی یا پھل کہہ دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس گھر میں یہ داخل ہوتی ہے وہاں پہ یعنی ذلت بھی ساتھ لے آتی ہے.
یہ کیٹاگوریکل ڈیسیژن آپ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ زراعت کا کام کرنا حرام ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے. یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ بتا دی ہیں. جیسا کہ آپ کوئی بھی دوائی کھائیں نا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو یہ ہو سکتا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں تو دوائی نہ کھائیں، وہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا. اس میں بھی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیسے قرآن حکیم میں شاعروں کے بارے میں ہے کہ ہر وادی میں گھومتے ہیں. پھر اللہ نے استثناء بھی بتائی کہ ہاں جو اللہ کا خوف رکھنے والے شاعر ہیں، حسان ابن ثابت جیسے بھی شاعر ہیں نا، عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جتنے حلوائی کرنے والے لوگ ہیں نا یہ اللہ سے اس اعتبار سے غافل ہوتے ہیں کہ اپنی زمینوں میں لگے رہے ہیں، نمازوں کے ٹائم ان کے ضائع ہو رہے ہیں، الا یہ کہ کسی کو خوف خدا ہو تو وہ فجر سے پہلے اٹھے ہوں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ذلت تو آئی ہوئی ہے نا، الا یہ کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو وہ تو نبی اسلام نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اپنے پاس سب سے بڑا فتنہ تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس کا مطلب نہیں شادی نہ آپ کریں، مراد یہ کہ ہوشیار رہنا. اور اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں اور اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں ہی فارغ ہو گئی ہیں، مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں. ان کو آپ یعنی ایک خاص لمٹ سے آگے نہ لے کے جائیں. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں میں کہوں کہ موبائل کا یوز ہی حرام ہے. مراد یہ ہے کہ اس میں بے حیائی والا عنصر جو غالب ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. سر جس کو ہزاروں مولویوں کی تقریریں لائیو بیٹھ کے سن کے اور ہزاروں تفاسیر پڑھ کے توحید سمجھنا ہے اور وہ بابوں کو پکارتا رہے، اس کو انجینئر صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ آ جائے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب اور وہ بزرگوں کو پکارنا چھوڑ دے، تو اس کی تو سب سے بڑی نعمت وہ موبائل فون ہی ہے نا. تو پازیٹیو چیز لیں. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو جس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں نہ جڑی ہوں. خود انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر سیکس اور شہوت رکھ دی، لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ ازدواجی تعلق بیویوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہوتا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. جیسے دولت کے ساتھ فتنہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں؟ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اگر اس حدیث کو اسی سینس میں لیتے تو حضرت عثمان غنی نہ ہوتے جنہوں نے تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دے دیے، وہ بھی رکھی سکی کھا رہے ہوتے. مراد یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ نے دولت دی تھی تو حوصلہ بھی دیا تھا دینے کا. نبی علیہ السلام نے چونکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے اور آپ علیہ السلام فقر کی زندگی اڈاپٹ کی، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے آپ نے رول ماڈل بننا تھا. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے کہا کرتے تھے یہ اور پہاڑ سونے کے برابر ہونا 3 دن نہیں گزریں گے میں خیرات کر دوں گا، اور آپ کرتے تھے. ایک ایک دن میں کتنی خیرات کی ہے. تو پھر اتنا حوصلہ بھی چاہیے. پوری زندگی حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، مال جوڑا ہی نہیں، ورنہ آپ کے لیے مال جوڑنا کوئی ایشو تھا؟ آپ کا سارا جو گھر کا خرچہ ہے بیت المال سے ہی آتا تھا نا. آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں سبسسٹنس لیول پہ ان کو یعنی بیت المال میں سے وظیفہ ملنا چاہیے. ہم تو اس حق میں ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا دین کو انکم کا ذریعہ نہ بنائے، اس سے مراد یہ کہ اس کی بنیاد پہ بنگلے اور محلات اور کوٹیاں نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، چوپڑیاں نہ لے، دو نہیں. ٹھیک ہے، دویں جہاں نہیں مٹھے باہو کہ دنیا میں مل جائے اور آخرت بھی، اس طرح نہیں ہوگا. پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے بس. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو، جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے، سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے. اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو، سائیکل پہ آتا ہے. سال ایک کے اندر موٹر سائیکل ہوتا ہے، 2-3 سال میں گاڑی ہوتی ہے اور 5-6 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے. سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، تو وہ پیٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں. اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے 14,000 ہے، کوئی بتائے گا 20,000. اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہے، امام مسجدوں کی 10,000 ہے. سر 30,000 جس کی تنخواہ ہو وہ گاڑی بھی رکھے، ڈرائیور بھی رکھے، پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو، پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سارا فضل تو آڑے دے ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی، تسی کی کہہ رہے سو؟ میں کہنا ہو سکتا ہے اس کا سائڈ بزنس ہو گئی. ہاں یہ بھی اس نے ذہن رکھا جاتا ہے. سائڈ بزنس ہو، وہ بزنس کون سا ہو؟ سر سائڈ بزنس وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا سائڈ بزنس ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا سائڈ بزنس یہی ہوتا ہے، ان سائڈ بزنس سے.
ٹھیک ہو گیا نا. ایسے جو سائڈ بزنس والے لوگ ہیں نا وہ تو پھر ماشاءاللہ وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں, وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ جناب میں آپ کو بتاؤں اللہ معافی دے, یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز, یعنی 2001-2 کی بات ہے, وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد کی نا وہ بریلویوں کی مسجد تھی, وہاں کے جو وہ مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے. تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے, تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے. کل کتنے سے آئے, نہیں سے آیا, اچھا, یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا, کیوں نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں, سچ ہے دسی اپنی پڑھی ہے, یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا, تو نے اپنی فجر پڑھی تھی. تو کہتا نہیں میں نہیں پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا, اپنی نماز نہیں پڑھتے وہ, سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا. یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا. پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, ان کو آپ سنتیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں, وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے, تو اس طرح ہی پڑھیں گے. وہی گال ہوگی نا, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے, اور لطیفہ ہے نا, بغیر وضو دے پڑھائی نے, ٹھیک ہے, تسی تنخواہ نہیں دیتی, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے. چلو لٹاؤ ساریاں ٹاٹی ایسی تیسی, ٹھیک ہو گیا. سائڈ بزنس اے بنو نہ چھیڑا کرو, میں پھر دوسرے پاسے ٹر پینا, سوالات رہا کرو. ایسی انگوٹھی پہننا جائز ہے جس پر محمد رسول اللہ نقش ہوا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نہیں پہننی چاہیے جی. یہ تو ایک مجبوری تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہہ کے انگوٹھی بنوائی تھی اور کہا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ ان خطوط کو آفیشیل تصور نہیں کرتے جن کے اوپر مہر نہ ہو. تو نبی علیہ السلام جب خطوط لکھتے تھے یا کوئی ڈاکومنٹ کسی کو گورنر بنا کے بھیجا ہے, تو ایک آفیشیل, جس طرح آج کل ایک آفس میمورینڈم نکلتا ہے یا آفس آرڈر نکلتا ہے, وہ آفس آرڈر کے اوپر نبی علیہ السلام مہر لگایا کرتے تھے. تو آپ کی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, جس کا نقش بھی آج آپ کو ملتا ہے, وہ آپ علیہ السلام لگا کے دیا کرتے تھے. اور وہ پھر ایک, اب وہ اس محبت میں یعنی بنوا کے لگا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ویسے وہ چاندی کی انگوٹھی بنائیں جس میں آپ نگینہ لگائیں, اس سنت کے اوپر عمل کریں. اس مہر سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے, کیونکہ پھر آپ احتیاط نہیں کریں گے. کئی لوگ پھر پہن کے ٹوائلٹ میں بھی جائیں گے, باہر رکھ کے جائیں گے تو ملے گی نہیں. ہاں پرس میں رکھ کے اگر اندر چلے جائیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پردے میں, لیکن یہ پھر بار بار آپ کو احتیاط بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اگر آپ کو واقعی عقیدت اور احترام ہے پھر تو آپ یہ نہیں بنوائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا نا, صحیح بخاری میں موجود ہے, یہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آ گئی, اس کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آ گئی جب وہ خلیفہ بنے, پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عثمان ایک دن یوں وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے, یعنی ایک, تو وہ بس ان کے ہاتھ سے سلپ ہوئی اور گر 3 دن تک, بخاری میں آتا ہے 3 دن تک وہ اس کی صفائی کرواتے رہے. وہ بس کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہے, 2 یا 3 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے نا نیچے, باقی تو سیپیج کا پانی جمع ہوتا ہے نا. تو وہ لیکن انگوٹھی ملی نہیں. بس اس کے بعد ہی پھر وہ خلافت کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو گھومی, یہ نہیں کہ انگوٹھی گھومنے کی وجہ سے ہوا ہے, وہ اس کی ایک اسپیشل پروٹیکشن تھی حضور کے تبرکات کی. تو وہ پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. پھر بڑے لوگوں نے یعنی وہ صفائیاں ابھی بھی سن رہے تھے کہ سعودی عرب نے صفائی کرائی ہے. سر انگوٹھی قدر نہیں ملنی سر, وہ اللہ نے چک لی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا تھا, یہ بھی اٹھا لیا. وہ حضرت عمر نے کٹوایا نہیں تھا, ایک کلپ بنایا ہے تھوڑے واسطے, یہ بنایا میں چڑھانا تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی حدیث بھی موجود ہے شاید کہ اس طرح کی انگوٹھی نہ پہننے کے حوالے سے؟ میرے علم میں نہیں, ہو سکتا وہ مشکات کے اندر آپ کو مہر نبوت والے چیپٹر میں مل جائے گی. کیا حضرت عمران کے نام سے کوئی نبی گزرے ہیں جس کے نام پر سورہ آل عمران بھی ہے؟ کیوں جی, عمران بھائی ہے کوئی؟ جی حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے, نہیں انہوں نے کہا نبی, بالکل وہ نبی تھے. وہ کہیں لکھا ہوا نبی ہے؟ نبی ہے, وہ تورات میں, سوری انجیل میں ہے, انجیل میں مذکور ہے. اچھا چلے, میرے علم میں یہ بات نہیں تھی, میں نے اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کیونکہ ان کی جو ہے زوجہ ہے, ان کی وفات کے بعد دعا مانگی تھی کہ جانشین عطا کر, تو وہ اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بہرحال ہمیں یعنی کتاب و سنت میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں مل رہی ہے. اگر تورات میں یہ انجیل کے اندر یہ ڈیٹیل ملتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو اسرائیلی روایات کی نہ تکذیب کرو اور نہ ان کو آپ اتھینٹک تصور کرو, بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. بہرحال سورہ آل عمران کے اندر جو ذکر ہے نا عمران, ہمیں جتنا پتہ ہے وہ یہ ہے جو قرآن کی روح سے سیدہ مریم کے والد تھے
عمران یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا. تو یہ ان کی یعنی نسل میں جب ان کے ماں باپ کے لیے یعنی ان کے جو والدہ نے دعا کی تھی نا کہ اگر اللہ مجھے ایک اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کروں گی, ٹیمپل آف سلیمان کے لیے, جو سورہ آل عمران میں آتا ہے اور سورہ مریم کے اندر. تو وہ پھر بچی پیدا ہو گئی ان کا, میں نے تو بچی پیدا کی. اللہ نے فرمایا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا. اور پھر وہ ان کی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اولاد عطا فرمائی بغیر ویڈ لاک کے, یعنی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ عمران جو ہے نا ان کے نانا کا نام ہے. تو قرآن تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نانا ہے, اور وہ آل عمران کا جو ذکر آیا ہے وہ آل عمران سے مراد ظاہر ہے کہ حضرت مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. قرآن کا مقصد بیماریوں کا علاج ہے یا انسانیت کی ہدایت؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ دھاگے کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے, سورۃ الانعام آیت نمبر 19, یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا. ٹھیک ہے, جو شفا بھی آیا نا اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو سورہ یونس میں ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز, اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج. یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں, بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک, کینہ, بغض, حسد, ان بیماریوں کا علاج, اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے. باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمائے ہیں, اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے, ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, خیمے میں ایک جگہ, تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ. تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گئی. وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا. تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے. آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس ذریعے سے. تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو. یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے, یعنی دم کا معاوضہ. اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا, اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا, ام القرآن ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی, اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا. ٹھیک ہو گیا. تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا, اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں, کوبرا, انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں, ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے. کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا, یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اور پھر جعلی قسم کی نعتیں, او جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چلا ہے, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب لوگ جھوم رہے ہیں, یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں. کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا, لاش کو تو کچھ نہیں ہونا. میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں, ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتے ہیں. ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا, تو پتہ چل جائے گا. کوئی رسک لے گا؟ سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے. اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ بہت بڑی ازمائش. ورنہ تو میں ادھر تو ہفتے بعد لیکچر نہیں, روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا. نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا, یہ مولوی کہتا ہے. اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے ہیں.
وہ انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے، گوریاں دی زبان ہے کافراں دی، نہ سیکھنا. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک قرت کے سوا باقی قرت پڑھنے سے منع فرمایا؟ ہاں یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، منع نہیں کیا تھا. وہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں انہوں نے کسی کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، وہ اور قرات میں تلاوت کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جو حضرت عمر کا ایک مزاج تھا. میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں، وہ مارتے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پکڑ کے، یعنی وہ آتا ہے کہ ان کے گلے میں ڈال کے نا، وہ ان کی چادر پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو دیکھیں ایسے قرآن پڑھ رہا ہے. آپ فرمایا سنا. آپ نے تحسین فرمایا ٹھیک پڑھا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فرقان آپ سے اس طرح پڑھی ہوئی ہے، یہ اس طرح پڑھا ہے. تو آپ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جب نازل کیا ایک قرات کے اندر، میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی میری امت کے لیے آسانی کرتے. یعنی ڈائلیکٹس جس طرح آج بھی پنجابی کے کئی ڈائلیکٹس ہیں نا، ہند کو کے قریب جو والی پنجابی آپ ذرا، یعنی ادھر ہم کہتے ہیں ادھر آ، وہ کہتے ہیں ادھر آ، تو یہ فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے ڈائلیکٹس عربی کے اندر بھی ہیں. تو وہ 7 ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. وہ 7 قراتیں ہیں. انہی کا اختلاف بخاری میں آتا ہے نا، جو حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو کہ امت ڈوب رہی ہے جناب، اہل عراق اور اہل شام کو دیکھیں، ان کے تو قرآن ہی آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈائلیکٹس کا فرق ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان نے قریش کی قرات کو ریٹن فارم میں رکھا، جو ہمارے پاس آج بھی مصحف موجود ہے. لیکن وہ قرات چونکہ اللہ نے نازل کی تھی، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ 7 عشرہ کا کورس آج بھی قاری کرتے ہیں. ایون آپ اگر سوڈان میں چلے جائیں، وہاں تو آفیشیل نماز کے اندر وہ قرات پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی ایک دن وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا مغرب میں نا، انہوں نے بھی کام جنے نے چوک کے رکھا، انہوں نے دوسری قرات ہی پڑھ چڑھا. جناب لوگ کھلو کے ان کا قرآن ہی بدلتا ہے. یعنی وہ اس میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والضحیٰ کو پڑھتے ہیں والضحی واللیل اذا سجے. ٹھیک ہے، سجا کو سجے. تو یہ یعنی ڈفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں. یہ 7 ڈائلیکٹس ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 7 ڈائلیکٹس دیے. وہ آفیشیل قرات چل رہی ہیں، وہ فرق نہیں ہے. اس طرح کی وہ بخاری سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وخلق الذکر والانثی، جبکہ ہمارے مصحف میں ہے وما خلق الذکر والانثی. تو دونوں قرات درست ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات میں ہے انفاسکم، تم میں نفیس ترین. انفسکم اس اسٹیبلش قرات میں ہے، تمہاری جانوں میں سے، یعنی تمہاری اسپیشیز سے. دونوں معنی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرات کا اختلاف تھا، تو سیدنا عمر کا وہ اسٹیبلش ہو گیا. ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے، یہ آپ مشکات کی جو پہلی جلد کے اینڈ پہ نا قرآن کی قرات کے اختلاف والے چیپٹر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. وہ مسلم شریف میں ہے سر، وہ بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں، ابی ابن کعب ان 4 بندوں میں سے ہیں جن سے نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے قرآن سیکھو. ابن مسعود ہو گئے، ابی ابن کعب ہو گئے. ابو منذر ان کی وہ کنیت تھی. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو یہ تو بالکل ڈفرنٹ پڑھ رہا تھا، اور میرا گمان تھا میرے سے بہتر کو قرآن جانتا ہی نہیں ہے. میں اسے پکڑ کے حضور کے پاس، یا رسول اللہ سنیں اس کا قرآن، یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا اور تحسین فرما دی. آپ فرمایا بالکل ٹھیک پڑھا ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ حضور کے اس جملے کی وجہ سے میرے دل میں حضور کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جو زمانہ کفر میں بھی نہیں تھی. ہائے 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 ہائے، کہ یہ کیا، اس کو کچھ اور قرآن سکھایا، مجھے کچھ اور. سر دل کے اوپر تو قابو نہیں ہے نا. عقل تو انسان کے اندر موجود ہے، وہ تو سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات کی بھی پہلی جلد کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی حضور کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور ایسی آپ کی تکذیب پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، کہ جو جب میں کافر تھا نا اس وقت بھی حضور سے میں اتنی نفرت نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں یہ میرے دل میں پیدا ہوئی اور حضور نے میری حالت کو بھانپ لیا. آپ نے اپنا جو ہاتھ مبارک ہے نا میرے سینے پہ یوں مارا. کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. ایسی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی. یعنی حضور کا وہ یہ تصرف تھا، یعنی وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. حضور کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی گویا کو میں خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. یعنی انہوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ اب وہ اس کی یعنی منظر کشی نہیں کر سکے. ان کا گویا کہ میں جیسے خدا کو دیکھوں نا تو مجھے یقین آ جائے کہ خدا ہے. اس طرح کا مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پھر جب یہ کیا تو میری وہ حالت کافور ہو گئی. سر یہ جو تصرف ہے نا
یہ آج تو اویلیبل نہیں ہے نا, اسی لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آج امت بہت دور ہے حضور سے. یہ صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اس لیے رائز ہوا تھا کہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی آبزرو کر لیتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے کئی دفعہ اپنے لقمے میں سے اللہ کا ذکر کی آواز سنی ہے. سر آپ بریانی کی چمچ لے رہے ہو, منہ میں ڈالنے سے پہلے اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, تو تسی جناب پلیٹ چھوڑ کے باہر ناس جاؤ گے کہ جن وڑ گئے. یہ جو آبزرویشن لوگ صحابہ کرام کرتے تھے, یہ صحیح مسلم میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا تو حضور نے یعنی پیشاب کے لیے جانا تھا, تو آپ نے فرمایا جابر وہ جو 2 درخت ہیں ان کو حکم دو کہ میں نے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا درخت جڑوں سمیت چیرتے ہوئے کٹھے ہوئے اور حضور کے لیے اوٹ بنائی, میں نے پیشاب یعنی نبی اسلام نے کیا. پھر کہتے ہیں میں پردے میں یعنی میں نے پانی دیا, حضور جب فارغ ہوئے آپ نے درختوں کو حکم دیا واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا. بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, ایک پیالے میں سے 1400 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کے لیے سٹور کیا. یہ جو ایمان کا لیول تھا نا سر, اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. ان کو تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور غالب ہوں گے. جنگ یرموک میں 60 بندے لے کے حضرت خالد بن ولید چلے گئے 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے. سر انہوں نے کہا شاید صلح کرنے آ رہے ہیں, ان کا صلح نہیں لڑائی, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ ان کا کانفیڈنس لیول تھا. تو جب نبی السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں گویا میں نے اللہ کو سامنے دیکھ لیا. پھر حضور نے کہا کہ ابو منذر اللہ نے مجھے اجازت دی 7 قرات کی. تو یہ بھی ایک قرات ہے جو اسٹیبلش ہے, یہ صحیح ہے. اور اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے جب اللہ سے دعا کی تھی نا کہ امت کے لیے آسانی کرے, تو میں نے یہ بھی دعا کی تھی اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور تیسری دفعہ کی دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے, میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور وہ اس دن شفاعت کروں گا جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. یہ جو حدیث ہے نا مسلم کی کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے, یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اسی حدیث کا جس پہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اگر خلیل اللہ بھی محتاج ہے حضور کی شفاعت کے, بخاری مسلم میں کہ حضور کی دعا کے بغیر تو شفاعت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. حضرت ابراہیم تو خود نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں, باقی سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ نماز مغرب کے اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہاں جناب, اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 37 میں ہم آج 18 نومبر 2018 کو بقیہ کے کوسچنس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی غلام محی الدین بھائی. ہمارے بھائیوں نے لکی کمیٹی شروع کی ہے جس میں ہر ماہ ایک موٹر سائیکل ایک عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے, اور جس کی کمیٹی نکل آتی ہے پھر وہ آئندہ کمیٹی نہیں دیتا. یہ کیا یہ درست ہے, حلال ہے؟ وہاں بڑے بھولے ہو تسی, اللہ کے بندے ہو, آدھا کمیٹی نہیں دیتا لاس جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح لٹوانے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کون سمجھا سکتا ہے یہ حرام ہے؟ جی بالکل جو ہے, کیونکہ جس میں اصل رقم ڈوب جائے کسی کی تو وہ جوئے کے ایکویلنٹ ہے. اگر یہ کمیٹی اس طرح ہو نا, ویسے لکی نہیں, یہ ان لکی کمیٹی ہے. لکی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ 10 بندے کمیٹی ڈالتے ہیں, اس کے بعد وہ قرآن اندازی کرتے ہیں, جس کا نام پہلے نکلتا ہے نا اس کو وہ کمیٹی دے دیتے ہیں عمرے کے لیے یا کسی کام کے لیے. اب اگلی دفعہ جب قرآن اندازی ہوگی تو اس کا نام نہیں ڈالا جائے گا, باقی 9 کا ڈالا جائے گا, کیونکہ سب نے باری باری لینی ہے. وہ لگ صرف یہ چیک کیا جاتا ہے قرآن اندازی سے کہ کس کو پہلے ملنی ہے کس کو بعد. پیسہ ڈوبتا کوئی نہیں, وہ 10 کے 10 لوگوں کو اپنا حصہ مل جاتا ہے. یعنی 10,000 کی کمیٹی اگر تو سب کو لاکھ ملے گا, کسی کو پہلے ملے گا کسی کو بعد میں, لیکن یہ نہیں ہوگا کسی کا ڈوب جائے. اور یہ قرآن اندازی تو سنت ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں جو حدیث افک ہے, اما عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی, اس میں الفاظ ہے نا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کرتے تھے, جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے قرآن اندازی کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے ہر سفر میں ڈفرینٹ بیویاں ساتھ جاتی تھی. تو اس کمیٹی میں بھی اگر یہ والا معاملہ کریں گے نا آپ کے, جی جس کی نکل وہ لے کے سائڈ پہ ہو گیا تو باقیوں کے تو ڈبو گیا نا وہ. البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم 10 بندے پیسے جوڑتے ہیں, آپس میں ہم لکی ڈرا کر لیتے ہیں, جس کے نام کا نکل آتا ہے وہ اس ایک کو عمرہ اللہ کی رضا کی خاطر کرا دیتے ہیں. اتنا تو ویسے نیک کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے کہ یہ محفل نعت کے اندر قرآن اندازی ہوتی ہے, محفل قرات کے اندر وہ والا قرآن اندازی والا معاملہ ہوتا ہے, یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو ڈاؤٹ فل ہے. بالکل.